کھجور اور انگور پھلوں میں سے بہترین پھل ہیں جو غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ یہ پھل عام پھلوں کے مقابلے میں افضل ہیں، ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ عجوہ کھجور میں شفا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالائی علاقے کی عجوہ کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی ٹاکسنز وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھل مزے میں، ذائقے میں، غذائیت میں بہت مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اس لیے بھی ان کی مثال بیان کی گئی کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل عام طور پر پائے جاتے تھے جن سے سبھی واقف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مینگو کی مثال دی جاتی تو وہاں لوگ نہ سمجھتے کہ آم کیا ہوتے ہیں، تو قریب کی مثال دی گئی کہ لوگ بات بھی سمجھے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی باغ والوں کا قصہ آیا تو وہاں بھی انہی پھلوں کا ذکر ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار جمع کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باغ میں صرف ایک نہر نہیں تھی، مختلف طرح کی نہریں تھیں، اور یہ باغ کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ ایک بڑا باغ تھا، چھوٹا سا نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہترین باغ تھا کہ جس میں آبپاشی کا مکمل انتظام تھا، کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں تھی، کیونکہ بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگرچہ بہت بہترین ہوتی ہے جب ہو تو، لیکن نہ ہو تو پھر کام رک بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو لگانا پڑے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کسی باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہوں تو اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسی جگہ پر رشک کرتے ہیں، ایسے باغ پر، ایسے کھیت پر۔ اور اسی طرح یہاں من تحتها الانہار میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پانی اس کی اپنی ملکیت تھا، کہیں اور سے نہیں لے رہا تھا۔ بعض نہریں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے علاقے سے بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب چاہے ان کا ناکہ بند کر دیں اور پانی رک جائے، تو ایسی بھی کوئی مشقت نہیں تھی، یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ قسم کی سہولتیں تھی، مکمل سہولتیں تھی، بہترین صورتحال تھی۔ لہو فیہا من کل ثمرات، مزید یہ کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے، یعنی پھلوں کی مختلف اقسام پر مشتمل تھا۔ اب جن کے نام نہیں لیے گئے، مختلف میوے، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل ہو سکتے ہیں۔ تو اس باغ میں خاص طور پر تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ نمبر ایک کہ اس باغ میں کھجوریں اور انگور ہیں، یہ ایسے پھل ہیں کہ جو تازہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی ڈیٹس اینڈ ڈرائی گریپس جو ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر متعدد نہریں ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس باغ میں اور بھی مختلف قسم کی نباتات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا منظر ہے کہ ایک شخص کے ایسے باغ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کو امیجنیشن میں بھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان رش کرتا ہے کہ کاش میرا ایسا باغ ہو۔ لیکن اب مثال کا دوسرا حصہ یا آیت کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ باغ کا جو مالک ہے اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے کام کیا، اپنا باغ لگایا، کیونکہ باغ کی جب تک کیئر نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا پھل نہیں آتا یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں ویڈز اگ جاتی ہیں۔ لیکن اس شخص نے اب بھرپور خیال رکھا، پوری محنت کی، اور اب کام کر کر کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، بالکل تھک گیا، بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی کمزور اولاد ہے، یعنی خود مالک کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، اور اولاد جو ہے وہ ابھی یا تو چھوٹی ہے، ضعفاء کمزور اس اعتبار سے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، وہ ہینڈی کیپ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کے ساتھ، یا یہ کہ ناسمجھ قسم کی ذہنی طور پر، عقلی طور پر کمزور ہو کہ انہیں کام کاروبار نہ آتا ہو، اور ان سب کی روزی کا اور ان سب کی ضروریات کا انحصار اسی باغ پر ہو۔
تو اس شخص نے پوری محنت کر کے باغ تیار کر دیا تاکہ وہ بڑھاپے میں آرام کر سکے یا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس باغ سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اب اسے اس باغ کی بھرپور آمدنی کی امید تھی۔ اور ہاں، خاص طور پر یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے یا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جوانی کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جوان انسان جو ہے وہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، نقصان ہو جائے تو وہ ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ انتہائی بڑھاپا اور انتہائی کمزور اولاد اور اس کے بیچ میں ایک اور آفت آ گئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس باغ کو آ پہنچا ایک بگولا، اعصار۔ اعصار جو ہے یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے آگ کا بگولا جو جان لے لیتا ہے، یعنی اچانک آ پڑنے والی آگ جو انسان کو وہیں بسم کر دے۔ اسی طرح اس کا معنی ہے گول گھومنے والی آندھی، بگولا جیسے ٹورنیڈو میں، اور پھر وہ ورٹیکلی اوپر کو بھی جاتی، یعنی گھومتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور ساتھ آگے بھی رواں ہوتی جاتی ہے۔ تو گول گھومنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھیرے میں جو چیز آتی ہے پھر اس کو وہ فنا کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس سے لپٹ جاتی ہے۔ جیسے کپڑے کو بل دیے جاتے نا، تو ایسے یہ چیزوں کو بل دیتی جاتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تباہی لاتی ہے، یعنی اس میں خیر نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہوا ہے جو خیر نہیں لاتی، ریح نقیم ہے، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر نہیں چلتی ایسی ہوا، بہت ریئر کیسز میں ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 2003 میں ایسا ٹورنیڈو یا ایسا بگولا دریافت ہوا کہ جس میں ہوا بھی تھی اور اس کے اندر آگ بھی تھی، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، یعنی تیز ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی اوپر جاری۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے اگر ہوا چلے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کی آگ ہے کہ ہوا نے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اور وہ بھی خوب بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس میں بہت شدید حرارت بھی ہے، فیہ نار۔ اب ہوا یہ کہ یہ گول گھومنے والی آندھی، یہ بگولا، یہ اعصار، یہ ٹورنیڈو آگ لیے ہوئے اس باغ کے پاس سے گزرا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز اس کی تباہ کر دی۔